رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے متعلق پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے آگ کی ایک پٹی سے اپنے سر کو باندھا ہے۔ ان دنوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے فی کے متعلق سوال کیا کہ مجھے اس سے کچھ دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے فی سے سوئی اور دھاگا لینا بھی جائز نہیں، اور نہ میں اس سے کچھ لے سکتا ہوں نہ دے سکتا ہوں۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ کے تراویں باندھنے والی رسی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غنائم تقسیم ہو لینے دو، پھر میں تجھے رسی دوں گا، اور خواہ تو رسہ چاہے وہ بھی دوں گا۔ صدق جہاد کے نادر نمونے۔ خیبر کے معرکے میں صدق جہاد اور رضائے الہی کے لیے جان کو قربان کرنے کے ایسے مثالی نمونے ظہور پذیر ہوئے جو درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، جن کے بعد رضائے الہی کے لیے فیاضی کا کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ نسائی اور بیہقی نے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لایا اور کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتا ہوں، اور اس نے اپنے بعض ساتھیوں کو بھی ہجرت کی وصیت کی۔ جب جنگ خیبر ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنائم کو تقسیم کیا تو اس اعرابی کو بھی حصہ دیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی۔ وہ اعرابی ان اونٹوں کو چرایا کرتا تھا جو جنگ کے لیے تیار کیے جاتے تھے۔ جب اعرابی آیا تو اس کے ساتھیوں نے اسے اس کا حصہ دیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حصہ تجھے دیا ہے۔ وہ اسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرا حصہ ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نے حصہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع نہیں کیا، میں نے تو حلق میں تیر کھا کر جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی ہے تو وہ تیری تصدیق کرے گا۔ پھر وہ اٹھ کر دشمن سے لڑنے کے لیے چلے گئے تو انہیں مقتول کی صورت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی شخص ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہاں یہ وہی شخص ہے۔ فرمایا، اس نے اللہ کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے جبے میں کفن دیا، پھر اسے آگے رکھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جو دعائیں کیں ان میں یہ دعا بھی تھی کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے رستے میں مہاجر بن کر نکلا تھا اور شہید ہو کر مر گیا ہے، اور میں اس کا گواہ ہوں۔ جنگ کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سیاہ فام آدمی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو پکڑے ہوئے تھا، جسے کرکرا کہتے تھے۔ وہ قتل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کرکرا شہید ہو گیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک چادر چرانے کی وجہ سے آگ میں جلایا جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، میں نے فلاں دن اس طرح 2 تسمے لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ کے 2 تسمے۔ اسی دن اشجع کا ایک آدمی فوت ہو گیا۔ اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، تو لوگوں کے چہروں کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ساتھی نے راہ خدا میں خیانت کی تھی۔ زید بن خالد الجہنی بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہم نے اس میں یہودیوں کے موتی پائے جو 2 درہم کی قیمت کے برابر بھی نہ ہوں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہودیوں کے موتی ملے اور وہ سب آپس میں ساتھی تھے۔
اس حدیث کو بیان کرنے والا کہتا ہے کہ اگر آج تمہارے پاس موتی ہوئے تو وہ 2 درہم کے برابر بھی نہ ہوں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم سے فارغ ہوئے تو یہ موتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے گئے اور وہ جماعت کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان موتیوں کو بھول گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک آدمی قسم کھائے کہ وہ ان موتیوں کو بھول گیا تھا، تو سب نے قسم کھائی کہ وہ بھول گئے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں والی چارپائی منگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کی جگہ پر ان لوگوں پر چادر ڈالی اور پھر ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی آدمی کے کجاوے میں مال غنیمت میں سے چوری کیا ہوا مال پاتے تو اسے سزا نہ دیتے، اور نہ ہی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ جس آدمی کے کجاوے میں کوئی چیز پائی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کجاوے کو جلایا ہو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے زجر و توبیخ کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کے متعلق بتاتے تھے۔ غیر موجود لوگوں کو غنیمت میں شامل کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو غنیمت میں شامل نہیں کیا کرتے تھے جو جنگ سے غیر حاضر رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کی غنیمت ان 8 آدمیوں کو شامل کیا جو جنگ میں موجود نہ تھے، اور خیبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو غنیمت میں شریک کیا جو جنگ میں موجود نہ تھے۔ واقعی بیان کرتا ہے کہ جنگ خیبر اہل حدیبیہ کی تھی، خواہ وہ اس میں موجود تھے یا نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جو تم حاصل کرو گے، پس اس نے خیبر کی غنائم کو تمہیں جلد عطا کر دیا۔ جنگ خیبر سے کئی آدمی پیچھے رہ گئے تھے، مرہ بن سنان، ایمن بن عبید، سبع بن عرفہ الغفاری اور جابر بن عبداللہ وغیرہ۔ ان میں سے 2 آدمی فوت بھی ہو گئے تھے۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں اور فوت ہو جانے والوں کا حصہ لگایا اور ان ایلچیوں کا بھی حصہ لگایا جو اہل فدق کی طرف آتے جاتے تھے، محیصہ بن مسعود الحارثی وغیرہ، اور 3 بیماروں کا بھی حصہ لگایا جو جنگ میں موجود نہ تھے، سوید بن النعمان، عبداللہ بن سعد بن خیثمہ اور بنی خطامہ کے ایک آدمی کا، اور مسلمانوں کے جو آدمی مارے گئے تھے ان کا بھی حصہ لگایا۔ غنیمت میں 10 یہودیوں کو شامل کرنا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے 10 یہودیوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں شامل تھے مل کر خیبر کی جنگ کی، اور غنیمت کی تقسیم کے وقت ان کا حصہ مسلمانوں کی طرح لگایا۔ ان کے ساتھ غلام بھی تھے جن میں عمیر ابو اللحم بھی تھا۔ عمیر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا حصہ نہ لگایا اور مجھے ردی سامان دیا۔ غطفانی یہود کی مدد کرتے، لیکن جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ غطفان کے لیڈر عینیہ بن حسن الفراری نے حارث بن عوف اور ابی کے مفروضے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہود کی مدد کرے گا اور غطفان کی کثیر فوجوں کے ساتھ جلد ان کے پاس آئے گا۔ اب اس نے تقریباً 4000 جانبازوں کے ساتھ ازسر نو خیبر کی طرف مارچ کیا۔ یہ جانباز وہی لوگ تھے جو معرکہ خیبر کے بپا ہونے سے تھوڑا عرصہ قبل یہ آواز سن کر چلے آئے تھے کہ ان کے گھروں پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے، مگر غطفانی فوجیں وقت گزر جانے کے بعد خیبر پہنچی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خیبر پر قابض ہو چکے تھے، اور یہود میں
کوئی ہتھیار اٹھانے والا باقی نہ رہا تھا، کیونکہ ان سب نے مسلمانوں کی اطاعت اختیار کر لی تھی۔ غطفان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غنیمت کا حصہ طلب کرنا، مگر غطفان کے لیڈر عینیہ بن حسن الفزاری نے حیا کو خیرباد کہتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غنائم خیبر کا حصہ طلب کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میرے حلیفوں سے جو غنیمت حاصل کی ہے وہ مجھے بھی دیجیے، کیونکہ میں نے آپ سے جنگ نہیں کی اور اپنے حلیفوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ بھی نہیں کیا اور 4000 جانباز لے کر واپس چلا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے ایک آواز سنی تھی جس میں یہ تھا کہ اپنے گھر کی طرف چلا جا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بدلہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے ذوالرقبہ ہے۔ عینیہ نے پوچھا، ذوالرقبہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پہاڑ جسے تو نے خواب میں دیکھا تھا کہ تو نے اسے پکڑا ہے۔ عینیہ اپنی فوج کے ساتھ ابھی خیبر نہیں پہنچا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ذوالرقبہ کو دے دیا ہے۔ ذوالرقبہ خیبر کا ایک پہاڑ ہے۔ اس وقت اس نے یہ شگون لیا کہ خدا کی قسم، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کو پکڑوں گا۔ نعوذ باللہ۔ عینیہ کا یہود پر حسرت کرنا۔ واقعی بیان کرتا ہے کہ عینیہ واپس لوٹ گیا اور یہود سے دسیہ کاری کر کے کہنے لگا، میں نے آج کی طرح کبھی کوئی بات نہیں دیکھی، خدا کی قسم میں تو سمجھ بھی نہیں سکتا کہ تمہارے سوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ٹھکانے لگائے گا۔ عینیہ نے انہیں کہا، قلعے کے لوگ، سامان اور دولت و ثروت تم نے اپنے ہاتھوں دے دی، یعنی تم نے اطاعت اختیار کر لی۔ تم نے ان مضبوط قلعوں میں رہتے ہوئے اور اس کثیر طعام کی موجودگی میں اور مسلسل بہنے والے پانی کی موجودگی میں اطاعت قبول کر لی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے قلعہ الزبیر میں محفوظ ہونا چاہا، لیکن ہمارے پانی کی نہر کاٹ دی گئی اور گرمی میں تھی، ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اس نے کہا، تم قلعہ نائم سے شکست کھا کر بھاگے اور قلعہ الزبیر میں آ گئے۔ پھر وہ ان سے پوچھنے لگا کہ ان میں سے کون کون آدمی مارا گیا ہے، اور وہ اسے بتانے لگے تو اس نے کہا، خدا کی قسم، صاحب نصیب اور خاندانی آدمی مارے گئے ہیں۔ اب ہمیشہ کے لیے حجاز میں یہود کا کوئی نظام قائم نہ ہوگا۔ اس کی یہ باتیں ثعلبہ بن سلام بن ابی الحقیق بھی سن رہا تھا، جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ وہ فاتر العقل ہے۔ اس نے کہا، اے عینیہ، تو نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کی مدد نہ کی، اور ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے تو نے بنی قریظہ کے ساتھ یہ کیا۔ عینیہ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ ایک چال چلی تھی، ہم واپس اپنے اہل کی طرف چلے گئے۔ ہم نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف چلے گئے ہیں۔ جب ہم نے کسی کو نہ دیکھا تو ہم تمہاری مدد کے لیے واپس آ گئے۔ ثعلبہ نے کہا، کون رہ گیا ہے جس کی تو مدد کرے گا؟ جو قتل ہو گئے سو قتل ہو گئے، اور جو باقی رہ گئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن گئے۔ انہوں نے ہم کو قیدی بنا لیا اور ہمارے مالوں پر قبضہ کر لیا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک آدمی عینیہ سے کہنے لگا، نہ تو نے اپنے حلیفوں کی مدد کی اور نہ انہوں نے تجھ پر اپنی مدد کے متعلق اعتبار کیا۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیبر کے 1 سال کی کھجوریں لے لی ہیں۔ خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات غالب ہو کر رہے گی، وہ اپنے دشمنوں پر ضرور غالب آئیں گے۔ تو عینیہ اپنے اہل کی طرف ہاتھ ملتا ہوا چلا گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو حارث بن مرہ نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو بے پیندہ ہے؟ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق و مغرب کے مابین غالب آئیں گے۔ یہودی ہمیں خود یہ بات بتایا کرتے تھے۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کو کہتے سنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ وہ بنی ہارون سے نکل گئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور مرسل ہیں۔ یہودی میری اس بات کو نہیں مانیں گے۔ ہمارے ان کے ساتھ 2 خونریز معرکے ہوں گے، ایک یثرب میں اور دوسرا خیبر میں۔ حارث کہتا ہے کہ میں نے سلام سے پوچھا کہ کیا وہ سب زمین پر چھا جائے گا؟ اس نے جواب دیا، اس تورات کی قسم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ایسا ہی ہوگا۔ لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ یہود کو یہ پتہ چلے کہ میں نے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ خیبر کے نصف ثانی کے یہودیوں نے کیسے اطاعت اختیار کی؟ تمام مورخین کا کہنا ہے کہ خیبر کے نصف اول میں جو یہودی جانباز بچ نکلے تھے وہ شکست کھانے کے بعد نصف ثانی کے بھائیوں کے ساتھ آ کر مل گئے اور ان کے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ وہاں پر کئی قلعے تھے جن میں سے 3 بڑے اہم قلعے موجود تھے، پہلا القموس، دوسرا الصلالم اور تیسرا الوطیح۔ اگرچہ مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ان تینوں قلعوں میں قلعہ بند ہونے والے یہودیوں نے شدید جنگ اور سخت مقاومت کے بعد اسلامی فوجوں کی اطاعت قبول کی اور ان کا محاصرہ 14 دن سے بھی زیادہ عرصے تک رہا، مگر جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے ان میں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا مسلمانوں نے ان قلعوں میں سے کسی کو بزور قوت فتح کیا تھا، جیسا کہ النطات اور الشق کے قلعوں کو فتح کیا تھا، یا ان تینوں کے رہنے والوں نے اطاعت قبول کر لی تھی اور انہیں مذاکرات کے ذریعے مسلمانوں کے سپرد کر دیا تھا۔ ابن اسحاق کی رائے۔ امام المغازی ابن اسحاق کی رائے یہ ہے کہ قلعہ القموس کو مسلمانوں نے الشق اور النطات کی طرح بزور قوت فتح کیا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ابی الحقیق کے قلعے القموس کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیہ بنت حیی بن اخطب کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت صفیہ کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ دونوں کو یہود کے مقتولوں کے پاس سے گزارا۔ جب صفیہ کی ساتھی عورت نے مقتولوں کو دیکھا تو اس نے واویلا کرنا، منہ پر تمانچے مارنا اور اپنے سر پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا، اس شیطان عورت کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال، جب تو 2 عورتوں کو ان کے مقتول مردوں کے پاس سے گزار رہا تھا تو کیا اس وقت تجھ سے رحمت سلب کر لی گئی تھی؟ ابن اسحاق کے اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان قلعہ القموس پر یہود کی شدید مقاومت کے بعد قابض ہوئے تھے اور اس مقاومت کے دوران ان کے بہت سے آدمی مارے گئے تھے۔ سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 166 پر ہے کہ قلعہ القموس کی فتح کا کام حضرت علی بن ابی طالب کے سپرد کیا گیا تھا۔ مؤلف سیرت الحلبیہ کا بیان ہے کہ اسی قلعے سے صفیہ بنت حیی بن اخطب قیدی بنائی گئی تھیں، جیسا کہ ابن حجر نے بھی بیان کیا ہے۔ اس کی تحقیق پہلے بیان ہو چکی ہے۔ مؤلف سیرت الحلبیہ کا قول ابن اسحاق کے بیان کا مؤید ہے کہ مسلمانوں نے قلعہ القموس کو بزور قوت فتح کیا تھا۔ بقیہ 2 قلعوں یعنی الوطیح اور الصلالم کے متعلق ابن اسحاق باقی مورخین کے ساتھ متفق ہے کہ ان قلعوں میں پناہ لینے والے یہودیوں نے شدید محاصرے اور ہلاکت کے یقین کے بعد اطاعت اختیار کر لی تھی۔ ہاں، اس موقع پر ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ خیبر کے قلعوں کی فتح کے واقعات کے بیان میں نقص پایا جاتا ہے۔ اس نے فتح خیبر کے بیان کے آغاز میں کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکے بعد دیگرے قلعوں کو فتح کرتے جاتے تھے اور اموال لیتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قلعہ نائم کو اور اس کے بعد قلعہ القموس کو فتح کیا۔ اس نے قلعہ نائم کے سوا النطات اور الشق کے دیگر 5 قلعوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بیان سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ قلعہ القموس النطات یا الشق کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے جو خیبر کے نصف اول میں واقع ہے،
جبکہ جمہور مورخین کے نزدیک وہ خیبر کے نصف ثانی میں الکتیبہ میں واقع ہے۔